اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں آپ لوگوں سے ہی میں نے کویشچنس پوچھے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں ڈسکس کیا جائے، اور جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اباؤٹ اسلام، اباؤٹ قرآن مجید، یا کسی بھی حوالے سے آپ کو شرعی مسائل جو کہ آپ کو نہیں پتہ، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ ہی کی فرمائش پر آج رموز اوقاف پر میں نے لیکچر پریپیئر کیا ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں قرآن مجید سے ریلیٹڈ، اسلام سے ریلیٹڈ، وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی فرمائش پر اس پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانی تھی، وہ یہ کہ انشاءاللہ عز و جل میں اسی ویک سے قصص الانبیاء کے نیم سے ایک سیشن کا آغاز کر رہی ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو اس دنیا میں آئے اور انہوں نے پیغام توحید دیا، ان کی جو پیغامات تھے اور ان کی جو لائف سٹائل تھا، جس طرح وہ زندگی گزارتے تھے اور جس طرح وہ رہتے تھے، ان کی زندگی پر میں قصص الانبیاء کے نام سے ایک سیشن لے کے آئی ہوں جس میں ان کا انٹروڈکشن کروایا جائے گا۔ تو مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کمنٹس میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے کر کے یہ سیشن سٹارٹ کیا جائے کہ پورے ہفتہ میں تفسیر کی میں کلاسز، تفسیر کے لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کیا کروں گی، اور پورے ہفتے کے لاسٹ میں ویکنڈ میں ہفتے والے دن میں قصص الانبیاء کے نام سے ایک ٹاپک جو ہے وہ اپلوڈ کیا کروں گی، جس سے آپ لوگ مختلف نبیوں کے بارے میں تعارف جان سکتے ہیں ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے بہتری ہوگی کہ جب ہم سورۃ البقرہ میں تقریباً جب ایک ربع گزر جاتا ہے، ایک ربع کے قریب ہمارا سبق آتا ہے، تو تب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے حضرت آدم کا واقعہ شروع کریں گے علیہ الصلاۃ والسلام کا، تاکہ جب وہ واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہو تو آپ کو آلریڈی اس کے بارے میں علم ہو۔ تو یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیشن سٹارٹ کیا جائے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ آج کا ٹاپک ہے جس کا نام ہے رموز اوقاف۔ انگلش میں اس کو پنکچویشن بھی بولتے ہیں۔ ہم عام الفاظ میں بات کریں تو دیکھا جائے کہ ہم جب بھی کوئی بات بولتے ہیں، جس طرح ابھی میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ کس بات پہ زور دینا ہے، جس بات پہ میں زور لگا رہی ہوں، آپ سے بات کر رہی ہوں، مینس کہ وہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح مجھے پتہ ہے میں نے بات روکنی کہاں پر ہے، وقف کہاں پر کرنا ہے، سٹاپ کہاں پر ہونا ہے، آہستہ کہاں پر بات کرنی ہے، اور خاموشی کہاں پر اختیار کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں زبان سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور اگر ہم یہی بات، یہ جو میں آپ سے بول رہی ہوں، اس کو لکھوں گی، تو لکھتے وقت اگر میں سمپل اس کو لکھتی جاؤں گی، سطروں میں لائنز بناتی رہوں گی، تو آپ کو پڑھتے وقت مشکل ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ آپ کو علامات کا ہی نہیں پتہ ہوگا کہ جو لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ تو اس لیے پنکچویشن جو ہے وہ اہل زبان نے رکھی، چاہے وہ انگریزی میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو، تو اس میں ہم رموز اوقاف کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں علامات یا وہ نشانیاں جن کو دیکھتے ہوئے، جن کو پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ ہو کہ اگر یہ عبارت میں یہ علامات موجود ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو عربی زبان میں بھی اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ فصیح و بلیغ زبان ہے۔ تو ہم موسٹلی لوگ جو ہیں وہ عرب ممالک میں جو نہیں رہتے، ہم عربی زبان کو نہیں جانتے، تو ہمیں اس کو جاننے کے لیے، بہتر طریقے سے اس کو جاننے کے لیے چاہیے کہ اگر یہ لکھی ہے تو اس میں جو سائنس ہیں، جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں جو موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں، ہمیں علم ہو کہ کہاں پر سٹاپ ہونا ہے، کہاں پر رکنا ہے، اور کہاں پر سانس ختم کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا۔ تو ایسی علامات کو رموز اوقاف بولا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے باقاعدہ انٹروڈکشن کی جانب۔ وہ علامتیں اور نشانیاں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے۔ رموز اوقاف کیا ہیں جی؟ وہ علامتیں یا ایسی نشانیاں، ایسے سائنس کہ جن کو دیکھ کے ہمیں علم ہو جائے کہ یہ آیت کے دوران اگر آ گئی ہیں تو ہمیں آیت میں سٹاپ ہونا ہے، سانس توڑنا ہے، اپنے سانس کو نہیں ٹوٹنے دینا، اور آیت کو جاری رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے، جو کہ ہمیں بیسک علم نہیں ہے، اور آج ہم انشاءاللہ یہی سیکھیں گے۔
تو رموز جو ہے وہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کی واحد ہے، یعنی رمز. رمز جو ہے وہ ایک واحد ہے جس کی جمع کی جائے تو لفظ رموز بنتا ہے. تو آپ یہ پروننسیشن کا بھی خاص خیال رکھیے گا. بعض اوقات ہم رموز اقاف بھی پڑھ دیتے ہیں جلدی میں نا، تو ہم لوگوں کی کچھ اردو بھی ایسے کی ہے اور کچھ ہم عربی بھی ویسے کی بولتے ہیں، کوئی بھی زبان ہو. تو دیکھیں کہ رمز جو ہے وہ جس کے لفظی معنی ہے اشارہ کرنا، راز یا بھید. ٹھیک ہے، کوئی چھپی ہوئی بات، یا اس سینس میں بول دیں کہ جس کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اشارہ کرنا کسی چیز کے بارے میں، اس کو رمز بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس رمز کی پلس بہت سارے رمز ہوں تو وہ رموز بن جائے گی. ٹھیک ہے، رموز نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، اتنی سمجھ آ گئی الحمدللہ. اب اوقاف جو ہے وہ عربی زبان میں وقف کی جمع ہے. ٹھیک ہے، ایک اسم وقف، اس کی جمع کیا ہے جی؟ اوقاف. اور جس کے معنی کیا ہیں، لفظی معنی ٹھہراؤ یا توقف کے، یعنی کہ کسی جگہ پر رک جانا یا وقف کرنا جو ہے وہ کہلاتا ہے، اس کی پلس جو ہے وہ اوقاف کہلاتی ہے. تو بیسیکلی اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس کنکلوژن یہ نکلا کہ ایسی علامات جن سے پتہ لگے کہ قرآن مجید میں رکنا کہاں ہے، ٹھہرنا کہاں ہے، یا جاری کہاں رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان علامات کو کیا بولا جاتا ہے؟ رموز اوقاف. تو اہمیت کیا ہے ان کی؟ اب اہمیت کی طرف چلتے ہیں. جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا کہ ہر زبان کو سمجھنے کے لیے لازم و ملزم ہے کہ اس کے بارے میں اس کے سینٹیکس کا علم ہو. ہم کمپیوٹر لینگویج پڑھتے ہیں تو ہمیں کمپیوٹر میں بھی سیکھنا پڑتا ہے اس لینگویج میں. C++ میں بہت سارے سینٹیکس آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، وہ ان کے علم کے بغیر ہم کمپیوٹر نہیں یوز کر سکتے. اسی طرح سے میں آپ کو پہلے بھی مثال دے چکی ہوں کہ انگریزی میں بھی کویشچن مارک ہے. میں کہوں کھانا کھا لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈائلاگ میں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ میں نے کویشچن مارک نہیں ڈالا، تو کیا آپ کو پتہ لگے گا میری لکھی ہوئی عبارت سے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یا آپ سے پوچھ رہی ہوں؟ کھانا کھا لیا ہے، آگے کویشچن مارک نہیں ہے، تو لکھا ہوا جو پڑھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ اس نے جو ہے وہ مجھ سے پوچھا ہے کھانا کھا لیا ہے، یہ مجھے بتا رہی ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے لکھی ہوئی چیز کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس لیے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن مجید میں. تو رموز اوقاف قرآن حکیم میں بہرحال دیکھیں، ہر زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ. اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت زیادہ دخل ہے، یعنی بہت اہمیت کے حامل ہیں. یعنی کوئی بول رہا ہے تو ہمیں آرام سے سمجھ آ رہی ہے یہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن وہی بات وہ لکھ دے تو ہمیں بغیر سائنس کے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بات اس کی جاری ہے یا اس کی بات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو دیکھیں قرآن مجید کی عبارت جو ہے وہ بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے. یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. تو قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو اس میں یہ نہ رموز اوقاف موجود تھے اور نہ یہ زبر، زیر، پیش، شد، مد، یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ صرف عربی، خالص عربی زبان تھی جو کہ اہل عرب جانتے تھے. اب وقت گزرتا گیا اور میں نے آپ کو قرآن مجید کے انٹروڈکشن والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وقت گزرتا گیا اور جو عربی ممالک سے تعلق نہیں رکھنے والے لوگ تھے ان کے لیے مشکل آتی تھی عربی زبان کو پڑھتے وقت، تو پھر ان کی آسانی کے لیے یہ لگائے گئے تھے اعراب. اور اس کے حوالے سے کہا بھی جاتا ہے کہ بدعت حسنہ ہے، یعنی وہ نئی چیز جو دین اسلام میں ایجاد ہوئی اور دین اسلام میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہی، جو پہلے نہیں تھی، بعد میں نکلی لیکن بھلائی کے لیے نکلی، بھلائی کی سینس میں نکلی، تو اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے جو کہ قرآن مجید کے اعراب بھی ہیں. تو بہرحال قرآن مجید کی عبارت جو ہے وہ گفتگو کی طرح نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی. اہل علم سے مراد اس زبان کے، عربی زبان کے جو ہیں ماہر حضرات، ٹھیک ہے نا، اہل عرب لوگ، ٹھیک ہے. جس طرح اہل علم سے مراد اگر ہم انگلش لینگویج کی بات کریں تو وہ انگلش کے ماہر جو ہیں، ماہرین ہیں، ان کے بارے میں بات کی جائے گی. تو یہاں پر عرب ماہرین کی بات کی جا رہی ہے جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں. ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں، اور یعنی ان کو مد نظر رکھیں، اور یہ رموز جو ہیں وہ درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے جی؟
سب سے پہلے جو ہے وہ آ جاتا ہے چھوٹا سا طا. کسی آیت کے درمیان میں چھوٹا سا طا لکھا ہوتا ہے یا آیت کے لاسٹ میں اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ہے وقف مطلق کی علامت، کیونکہ اس وقف پر جو ہے وہ بعد میں اگر کوئی چیز پڑھی جاتی ہے، لائک آپ کو میں اس طرح سمجھا لوں کہ اگر یہ آیت کے درمیان میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آیت کا پچھلا حصہ اور اگلا حصہ ہم ملا کے پڑھ لیتے ہیں تو وہ آیت کا حسن بھی خراب ہو جاتا ہے، لائک ضعیف عمل کہلاتا ہے یہ. تو بہتر یہ ہے کہ جہاں پر طا آ جائے وہاں پر وقف آپ کر لیں، ٹھیک ہے. وقف کرنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ پچھلی بات پیچھے مکمل ہو رہی ہے، اب ہم اگلی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر جب طا آ جائے کسی بھی آیت کے درمیان میں لاسٹ پہ آ جائے تو بھی جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق آیت جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہ علامت بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جو گول ہوتی ہے. تو بہرحال مڈ میں آ جائے یا اینڈ پہ آ جائے، بہرحال اس پہ وقف جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ بہتر ہے. اگلی جو لفظ ہے وہ ہے صاد لام بڑیے لے. اس کو صلے بولا جاتا ہے اور یہ وصل سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. اس کو صلے بھی بول دیتے ہیں بہرحال. تو یہ وصل سے نکلا ہے. الوصل مطلب ملانا، وصل وصال ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے ملانا. تو یعنی جہاں پر یہ عبارت موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے. عبارت سوری میں نے علامت بولنا تھا تو عبارت بول دیا. بہرحال جہاں پر یہ علامت آ جائے، یہ نشانی آ جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ملا کر پڑھنا یہاں پر بہتر ہے. کیونکہ کیوں ہم یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک قاری جو ہوتا ہے جو کہ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا ہوتا، موسٹلی وہ حضرات تو جو ہم بچے ہوتے تھے جب، تو ہم اپنے قاری سے، اپنی جو باجیاں وغیرہ ہیں ان سے پڑھتے تھے قرآن مجید اپنے اساتذہ محترم سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب حفظ کرتے ہیں بچے تو بھی ان کو نہیں پتہ ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. تو ان کو یہ علامات سکھائی جاتی ہیں کہ بچوں کو پتہ لگے کہ ہم نے کہاں سٹے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو اس لیے ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ لازم و ملزم پتہ ہونی چاہیے. اگلی چیز ہے جی سکتہ بولا جاتا ہے اس کو، اور بعض اوقات سین بھی لکھا ہوتا ہے اس کی جگہ پر. اب اس کے کیا معنی ہے کہ ہم سانس توڑے بغیر اپنی آیت کو جو پڑھ رہے ہیں اس کی تلاوت کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے. اس کا سانس جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے ہمارا. جیسے قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کلا بل ران علی، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میں نے سانس نہیں توڑا اور میں نے ہلکا سا وقف کیا. تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سکتہ بولا جاتا ہے، یا سین بھی یہاں پر لکھا جاتا ہے. جس جگہ پر لکھا ہو تو آپ نے آٹومیٹکلی وہاں سانس توڑے بغیر جو ہے وہ وقف کر لینا ہے چھوٹا سا. اب اگلی آیت آ جاتی ہے وقفہ، ٹھیک ہے. یہ پورا لکھا ہوا ہے. اب آپ کو اوبویسلی پتہ ہوگا وقفے کے لفظی معنی ہوتے ہیں توڑنا، بریک، ٹھیک ہے. یعنی یہ لمبے سکتے کی علامت ہے. یعنی جتنی دیر سانس لیتے رہیں جو ہے آپ، جتنی دیر میں سانس لیتے ہیں نا پڑھنے والا اس سے جو ہے وہ کم ہی ٹھہرے. یعنی کہ آپ عام الفاظ میں یہ آسانی کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اتنا گہرا سانس بھی نہیں لینا کہ وہ پھر آیت ختم نہ ہو تو وقفہ کر کے بیٹھے رہیں. سانس لے لیں ہلکا سا اور پھر اس کے بعد آیت کو جاری رکھ لیں، یہ بہتر ہے. اب جی اگلا لفظ ہے قاف اور فا، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ بھی وقفہ سے ریلیونٹ ہی ہے. تو دیکھیے جی بعض اوقات جب یعنی اس چیز کا اندیشہ ہو نا کہ قاری جو ہے وہ پڑھنے والا، قرآن مجید پڑھنے والا، وہ یہاں پر سٹے جو ہے وہ نہیں کرے گا، تھوڑا سا نہیں رکے گا، تو اس جگہ پر چھوٹا سا لکھ دیا جاتا ہے اس کو بتانے کے لیے کہ بھئی تھوڑا سا یہاں پر سٹاپ کر لو، ٹھیک ہے. اس کو ویسے جو ہے وہ جاری نہ رکھو جیسے عام طور پہ آیت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جب یہ گمان ہو کہ پڑھنے والا جو ہے وہ ملا کے پڑھ لے گا آیت کو، وہاں پر یہ چھوٹا سا قاف اور فا یعنی قف وقفہ سے ہی جو ہے وہ ڈرائیوڈ ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جس کے معنی ہے ٹھہر جا، ٹھیک ہے. اگلی جو ہے وہ علامت وہ ہے صاد اور لام، ٹھیک ہے. اب یہ صاد لام بھی ابھی ہم نے صلے بھی اوپر سے پڑھا، ٹھیک ہے، صاد لام بڑھیے، اور یہ بھی اس سے ریلیونٹ ہی ہے. بہرحال اس میں بھی جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور یعنی کبھی پڑھنے والا یہاں پر سٹے بھی کر لیتا ہے اور کبھی نہیں بھی کرتا. لیکن یہاں پر سٹے نہ کرنا جو ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صلے ہے وہاں پر ہم ملا کر پڑھیں تو افضل ہے، اور یہ اس کی نسبت جو ہے یہاں پر وقف کرنا احسن ہے. لائک یہ بھی اسی سینس میں آتا ہے لیکن آپ اس کو اس جیسا سیم ٹو سیم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے.
آگے چلتے ہیں. آگے ہے جی علامت میم. یہ جو علامت میم ہے یہ بھی چھوٹی سی، یہ میرے پاس اور طرح کا میم نہیں لکھا ہوا تھا، ایسے نہیں ہوتا، عربی زبان والا میم لکھا ہوتا ہے آیت کے، تو وہ میرے پاس مطلب فونٹ نہیں تھا ویسے کا، تو میں نے یہ والا میم لکھ دیا. یہ وقف لازم کی علامت ہے بہرحال، اور اسے اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے جہاں پر یہ چھوٹا سا میم ڈلا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم معنی ہی بدل دیتے ہیں، معنی میں خلل پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھہر جانا بہت ہی ضروری ہے یہاں پر، ورنہ جو ہے وہ عبارت کا جو مطلب ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آیت کا معنی چینج ہو سکتا ہے، تو جہاں پر اسمال چھوٹا سا میم لکھا ہو وہاں پر ہر حال میں لازم وقف کرنا ہے. اگلا لفظ ہے جی جیم چھوٹا سا. یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں پر وقف اور ملا کے دونوں ہی جائز ہیں، یعنی ہم وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹھہر جانا بہتر ہے یہاں پر، اور نہ بھی ٹھہریں تو بھی جائز ہے، یعنی منع نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ٹھہر جائیں. اگلی ہے جی زا. ٹھیک ہے، یہ وقف مجوز کی علامت ہے. یہاں پر جو ہے وہ وقف کی وجہ بھی موجود ہوتی ہے موسٹلی، یعنی وصل کی بھی ہوتی ہے، ملا کر پڑھنے کی بھی وجہ، اور جو ہے وہ وقف کی وجہ بھی ہوتی ہے. لیکن اگر عام الفاظ میں یہ کہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ نہ ٹھہرنا ہی بہتر ہے اور یہاں سے آگے ہی گزر جانا چاہیے، تو یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے. آگے جی ہے صاد. ٹھیک ہے، صاد تو جہاں پر دو باتوں کا آپس میں باہمی تعلق ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے، وہاں پر یہ آیت یہ چھوٹا سا سائن موجود ہوتا ہے. یعنی یہاں پر چاہے تو قاری پڑھنے والا ملا کر پڑھے، لیکن اگر پڑھنے والا تھک جاتا ہے، یہ لائک پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے اور وہ تھوڑا سا لمحے بھر کے لیے تھک جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ رخصت ہے، لائک وہ یہاں پر جو ہے وہ سانس بھی لے سکتا ہے. لیکن جو ہے وہ اگر عام الفاظ میں یہ بات کریں کہ ملا کر پڑھیں تو یہ زیادہ افضل ہے. یہاں پر صاد کو ملا کر پڑھنا بہت بہترین ہے. جی یہاں پر اسمال قوف چھوٹا سا کسی آیت کے درمیان میں لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ علماء کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک جو ہے ٹھہر جانا جو ہے جائز ہے، لیکن یہ علامت ضعف کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی نہ ٹھہرنا بہتر ہے. لائک آیت کی جو ہے وہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے جو ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہ ٹھہرنا قوف پہ بہت زیادہ بہترین ہے، لیکن یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کے لیے جائز ہے. اگلی جو ہے وہ ہے لام الف لا. ٹھیک ہے، تو اوبویسلی جو عربی زبان نہیں بھی جانتے، اس سب کو اس کا مطلب تو ضرور پتہ ہوگا. آئی ایم 100% شیور کہ لا کا مطلب سب کو پتہ ہوگا نہیں. تو اس سے کیا معنی آرام سے لیے جا سکتے ہیں کہ جہاں پر لام الف لا چھوٹا سا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہرگز وقف نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ تھے کل رموز اوقاف جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں. البتہ کچھ علامتیں ایسی بھی ہیں جو کہ بہت کم استعمال میں آئی ہیں، لیکن آئی بہرحال ضرور ہیں. ٹھیک ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ ہے یہ چھوٹا سا 5 اگر ہم دیکھیں یہ بھی لکھا ہوتا ہے بعض اوقات. اور یہ جو ساتھ والی ہے نا گول جو میں نے دائرہ لگایا ہے، دراصل مجھے آیت کا سائن نہیں مل رہا تھا تو میں نے یہ دائرہ بنا دیا. سو آپ نے یہی امیجن کرنا ہے کہ میں آیت کی بات کر رہی ہوں کہ جب آیت ختم ہوتی ہے تو اس پہ گول دائرہ لاسٹ پہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا جو ہے وہ حکم تقریباً سیم ہی ہے کہ جب اوبویسلی یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آیت جب ختم ہوتی ہے تو وہاں پر سٹاپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو چھوٹا سا 5 ہے اس کو جو ہے یہ علامت آپ کو سمجھانے کے لیے 5 کہہ رہی ہوں. بہرحال اس پہ جو ہے بھی اس کا حکم وہی ہے جو کہ دائرہ کا ہے. موسٹلی جو دائرہ لگا ہوتا ہے اس کا مطلب سٹاپ ہونا ہے، تو یہاں پر بھی سٹاپ ہونا جو ہے یعنی وقف کرنا جو ہے بہتر ہے، ٹھہر جانا چاہیے. اور یہ جو چھوٹے سے 3 سائن ہیں، یہ جو 3 ڈوٹس ہیں چھوٹے سے، اور یہ بھی بہت میں نے سوچ کے بنائے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے چھوٹے سے بنانے، بہرحال میں نے بنا لیے. ایسے سائن بھی مطلب چھوٹے سے ڈوٹس آپ کو آیت کے درمیان ملتے ہیں. بہرحال یہ ڈوٹس جو ہیں وہ دیکھا جائے کوئی بھی آیت جو ہے نا یہ 3 نقطوں کے درمیان نا گھری ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ اگر پہلے 3 نقطے آ رہے ہیں وہاں پر سٹاپ ہو جائے، تو پھر اسی آیت میں آگے اگر یہی 3 ڈوٹس آ رہے ہیں تو وہاں پر سٹاپ نہ ہو، اور اگر پہلے پہ سٹاپ نہیں ہوتا تو آگے سٹاپ ہو جائے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ آیت کے درمیان 2 دفعہ آتا ہے، اور اگر پہلی دفعہ آ جائے تو سٹاپ نہیں ہوئے تو آگے جا کے ہو جائیں، اور آگے نہیں سٹاپ ہونا تو پہلے ہو جائیں، یعنی دونوں میں سے ایک دفعہ سٹاپ ہو جائیں. ٹھیک ہے، 3 جو نقطے ہیں پہلے پر ملا لے یا دوسرے پر ملا لے، ایسے ہے. ٹھیک ہے،
اس قسم کی عبارت کو جو ہے یا مراقبہ بھی کہتے ہیں اور معانقہ بھی بول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تھے جی ہمارے رموز اوقاف، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور کوئی کنفیوژن ہے یا اور کوئی سائن ایسا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظروں سے گزرا ہے اور آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ موسٹ ویلکم، آپ کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور ہاں، مجھے نیکسٹ ٹاپک بھی بتائیے گا جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ کے اچھے الفاظ کی ضرورت ہے۔ یقین کریں اگر آپ میرے لیے اسی طرح دعائیں کرتے رہیں گے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کروں، اللہ مجھے اس قابل بنائے۔ اور جاتے جاتے بس یہی کہوں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔